السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ حنین جیسے اس سوال پہ ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا، بیٹھیں۔ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگریالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کرے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا، اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے۔ وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپ؟ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پہ رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگی، پھر چائے پہ۔ وہ بس ایک کپ کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ امیز نظروں سے پھپھو کو دیکھتی مگر خاموش۔ مجھے ایک کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی۔ مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھے پہ سے جھک کے کارڈ دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے۔ اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ کارڈ پہ سنہری عبارتیں پڑھیں، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجئے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں ہے فنکشن؟ سعدی نے چوکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ لے کر جیسے تصدیق کی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اوکے، ہم آئیں گے۔ وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ حنین ساری ناراضی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی آ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہیں دیکھنے لگی، اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرو دیا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا کسی ہیرے کی طرح۔ وہ روشنی منعکس کرتا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا، آنٹس فار ایور، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک چونٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2 ایک چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی اور گھون پینے لگی۔ یہ کاردار کرتے کیا ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں محو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظر نیچے لکھے ہاشم کے نام اور ساتھ درج موبائل نمبر پہ جمی تھی۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی سے بجھ جانے کی خاموش آواز سنائی دی۔
پھر یو پی ایس پہ بتی جلی اور پنکھا گڑ گڑ کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ وہ ایک آئل کارٹیل کے سربراہ ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے بے اختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پھپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہوں۔ زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔ حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضی بھول گئی تھی۔ بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹیل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہے قیمت اکٹھی بڑھا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہوں گے۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں۔ وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے آبرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ سے آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکیوٹیو کی جنگ نہیں ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں۔ سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل۔ وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بھج گیا۔ سعدی چپ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئیں اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی۔ وہ بڑبڑائی، ایسے نہیں سوچتے حنین۔ وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے مگر پھپھو نے ان کو گناہ گار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر عتاب آئے۔ مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا ہے بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔
وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سادی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہیں متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سادی ایک قریبی میز پر جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پر مختلف جگہیں انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا: آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سادی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا: پاس ورڈ داخل کریں۔ او نہیں یار! اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئی؟ فارس کی آواز پہ سادی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھوپھو کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی۔ کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجئے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر، شادی کر لو، وہ ازردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھے لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے اڑیسے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کروا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بددل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی، جب کہ تب بھی اس کے فیس سے نہیں نکلی تھی۔
ابھی وقت لگے گا، وہ صبر کر لے گا مگر پھر جلدی ہی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی ہوں گی۔ اب بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہوتا ہے، میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں، میں بہت ٹراما سے گزری ہوں، میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا، بیماری کے عالم میں وہ وقت بہت برا تھا ابا، میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں، مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ زمر دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ سارے عیب ڈھانپ چکا تھا، ایسے میں کاردارز کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھی۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپائنی میری انجینو نے سر اٹھایا پھر ندامت سے جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میری نے سرخ متورم آنکھیں اٹھائیں۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا، ہیروں کا نازک نیکلس ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ اور تمہاری چوری یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں گی تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا اور اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکنت سے فیونا کو اشارہ کیا جو شاکڈ اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصوم معذرت خواہ مسکراہٹ سجائے فارس کو مخاطب کیا جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ او تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سا سر جھٹکا۔ ٹھیک ہوں، میرے پورشن کی چابی؟ آف کورس وہ میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہی ہوں۔ مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا سٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا۔ آنٹی میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان ہم کیا کرتے، یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ
تم ہم سے خفا نہیں ہوگے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ راہداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کروا دوں گی، اب تم آرام کرو۔ ہم مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی رہی۔ فارس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کڑہن۔ وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا، پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا، تبھی تاثرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں گرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے، اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ بابا، سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا، آنکھوں میں بے اختیار پیار امڈ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ تلخی کام و دہن کب سے عذاب جان ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھیں۔ دور ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ ایک خاکی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ تب ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پہ پڑنے لگی۔ بلاکڈ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کیا، پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح تھا۔ اس نے زخمی سا مسکراتے پھر پیچھے دیکھا۔ بہت اہم تھا یہاں۔ خیر، کانفرنس کا سنائیں۔ تم جانتے ہو آدھا وقت تو ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھراسائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھراسائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں کہ وہ لگنائٹ ہے، اور ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فوسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی، اور اگر وہ روانی سے بولتی ہوئی رکی، پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا۔ اس کا کیا بنا؟ فارس کو سزا ہو گئی؟ میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کریں، سو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ مگر جو بھی بنا ہوگا کیس کا میں خود دیکھ لوں گا خالہ۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا دوں گا۔ بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس غازی کی زندگی کے 4 سال لے لیے۔ میں بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، ثبوت کے بعد بتاؤں گا۔ اتنے سال ہو گئے سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ اوہو، کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھپھو کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کا بدلہ لوں گا۔ جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا۔ بس اچھا، مجھے جانا ہے، بائے۔
ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فربھی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر بیٹھ رہا تھا۔ سعدی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے تلخی سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے اسے بری کر دیا ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا تھا۔ سعدی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ جسٹس سکندر نے اندر جھانکا۔ چہرے پہ مزید کرواہٹ پھیلی، کان کی لوئیں سرخ پڑیں۔ میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکلا تو غم و غصے سے آواز کانپنے لگی۔ سعدی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اس حد تک بھی نہ جاتا اگر آپ میری بات سن لیتے۔ میں آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب، میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فارس غازی بے قصور ہے، مگر آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ ہاشم کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سوری، کندھے اچکا کر بے نیازی سے سوری کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس غازی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پہ خیال رکھیے گا، میں اپنے اینڈ پہ رکھوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سر پہ ٹوپی اور گردن پر مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے اور باہر نکل گئے۔ سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار سٹارٹ کر دی۔ کسرے کاردار پہ رات کی تاریکی سیاہ بادلوں کی طرح اتری ہوئی تھی جو گہرے پراسرار رازوں سے لدے ہوں، ایسے جیسے بس ابھی برسنے کو تیار ہوں، اور نہ برسیں تب بھی ان کی خوفناک گرج دور دور تک سنائی دیتی ہو۔ ایسے میں فارس غازی سبزہ زار پہ اپنی انیکسی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جگہ ہاشم کے کمرے کی عقبی بالکنی میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ 2 منزلہ انیکسی جو بالکل خاموش ویران سی کھڑی تھی، باہر سے ہر سال پینٹ ہوتی تھی، خوشنما اور نئی سی لگتی تھی، مگر اندر سے بنجر ہو چکی ہوگی وہ جانتا تھا۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے میں آیا، داخلی دروازے پہ رکا، مڑ کر ایک نظر خاموش اور اندھیر سبزہ زار پہ ڈالی۔ کاردار اس وقت گھر پہ نہ تھے، اور جو تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ واپس گھوما اور جھک کر پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پتلی سی تار تھی۔ اس نے تار لاک کے اندر ڈالی اور اسے مختلف زاویوں پہ گھماتا رہا۔ 1 2 3 4 5 6 کلک آواز سی آئی اور لاک کھل گیا۔ وہ تار جیب میں ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا، اس نے کوئی بتی نہیں جلائی، قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ دور دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پر۔ صوفوں پہ چادریں پڑی تھیں، فضا میں گرد کی دبیز تہ تھی، اور اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا جو کھلے دروازے کے باعث نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی، آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہیں اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہیں اسی گھر میں وہ ہنس مکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا، اور یہیں اس گھر میں وہ اسرار ٹہلتا رہا تھا، بے چینی میں، کرب سے، جب وارث غازی کو مارا گیا تھا۔ تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی، روشنیاں کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف دہ یادیں تھیں۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا، لاک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا، اور اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نشتر چبھے ہوئے تھے رگ جاں کے آس پاس۔
صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کناروں کو سرخ اور جامنی رنگ میں دہکا رہی تھی تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا اس طرح پھیرنے کے 2-4 دن بعد کے انچ بھر بال ہوں۔ 2 ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا ڈائریکٹر داخلے کے سامنے کھڑا تھا، لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائڈ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈز چونکے، کسی نے اسے آواز دی۔ فارس سنے بغیر ریسیپشن پر لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم کاردار کا آفس؟ آبرو اٹھا کر اکھڑے انداز میں پوچھا۔ 5ویں فلور پہ۔ مگر آپ؟ ریسیپشنسٹ کا فقرہ ادھورا رہ گیا، وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ گارڈز بے اختیار پیچھے آئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگا۔ 5ویں فلور پہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو وائرلیس پکڑے ایک گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نے نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکرٹری سے بس سرسری سا پوچھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، مسٹر کاردار مصروف ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دروازے کی طرف آیا تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سر، آپ یوں اندر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے سیکیورٹی کو… میرے منہ نہ لگو۔ تیوری چڑھائے فارس نے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ حواس باختہ سا پیچھے بھاگا۔ اندر ہاشم اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا، سامنے موجود 2 افراد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر سر اٹھا کر دیکھا، فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفر کیا۔ ان کو بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ فارس نے تیسری کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ ہاشم کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں ابھرتی ناگواری کو اس نے ضبط کر لیا۔ سر، میں ان کو منع کر رہا تھا مگر یہ… ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی بلایا ہے۔ تازہ دم ہو کر مسکراتے ہاشم نے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نکلے تو ہاشم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے فارس کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اس نے آبرو اٹھا کر اکھڑے اکھڑے انداز میں پوچھا۔ ہاشم اٹھا اور دیوار تک گیا۔ وسط دیوار میں ایک پینٹنگ لگی تھی۔ ہاشم نے پینٹنگ کو سلائیڈنگ ڈور کی طرح دائیں طرف سلائیڈ کیا۔ اندر دیوار میں نصب سیف تھا۔ اس نے کچھ نمبرز ڈائل کر کے سیف کھولا۔ اس کی پشت اب فارس کے سامنے تھی۔ وہ پاس ورڈ یا اندر سے سیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم سیف بند کر کے پلٹا اور میز پہ کچھ ڈاکومنٹس اور ایک پلاسٹک بیگ رکھا۔ شفاف بیگ کے اندر زیورات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری امانت۔ تمہارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس بار بار گھر آتی رہی تھی، اس لیے ممی نے پہلے ہی تمہاری تمام قیمتی اشیاء وہاں سے نکال لی تھی، چیک کر لو۔ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ مگر محتاط انداز میں کہا۔ فارس نے بس ایک نظر اس سب کو دیکھا اور پھر آبرو تان کر ہاشم کو۔ ٹھیک، اور کچھ؟ تمہاری رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، جسٹس سکندر کو بہت فیورز دیے ہیں، اور اب جبکہ میں اس سے مایوس ہو چکا تھا اس نے تمہیں رہا کر ہی دیا۔ بہرحال تم اب باہر ہو، نئی زندگی شروع کرنے۔ تمہید کاٹو اور مطلب کی بات پہ آؤ۔ فارس نے اس کی بات بیزاری سے کاٹی۔ ہاشم نے گہری سانس باہر کو خارج کی اور ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں جاب چاہیے ہوگی اور میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی پوسٹ ہے۔ نہیں چاہیے، اور کچھ؟ وہ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں اکٹھی کیں۔ ہاشم نے سر اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ ہم کزنز ہیں یار، تمہاری پرابلم میری بھی پرابلم ہے، مگر میری بیوی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ فارس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا، کان کی لوئیں تک سرخ پڑیں۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں کس طرح تم اس کو میرے خلاف اکسایا کرتے تھے؟ ہو خدا! ہاشم نے جھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔
تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کیوں نہیں کر لیتے ایک دفعہ؟ وہ میری بہن کی طرح تھی۔ اس بات پہ تم مجھ سے کوئی مقدس صحیفہ اٹھوانا چاہتے ہو تو اٹھوا لو، میں ایک ایماندار آدمی ہوں۔ فارس شک و شبہ سے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اس رویے کے باوجود میں نے تم پہ شک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تم نے وہ قتل کیے ہوں گے۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین ہے، مگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات دھیمے پڑے، مگر وہ اس طرح اسے دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا، دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے، کیا کرنا چاہو گے اب؟ جس کے خاندان کے 2 فرد مار دیے گئے ہوں اسے کیا کرنا چاہیے، سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گریبان پکڑنے کے؟ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دل گھٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے اچھا وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لائے۔ اس لیے جاب نہیں کرنی یہاں مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گے، رائٹ؟ ہاشم نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکھڑا اکھڑا سا دیکھتا رہا، مگر متذبذب سا ہاتھ ملا دیا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ جب بھی اس کو آزاد دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی نظر آتی ہے۔ ہاشم نے اس کی فکر و پریشانی کو صاف نظر انداز کیا۔ میں نے بلایا تھا، جاب کی آفر کی، مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر کسی بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے، اور اداکار تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ جی سر، میں آپ کے آفس پہنچ گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بہت سرعت سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالنے لگا۔ کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات بدقت مسکرائی۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا، جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکیڑے لبوں سے بال پین کا کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر فائل پہ کچھ لکھنے لگی۔ دفعتاً اس نے کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ 2 جڑواں بچیاں اپنے ہم عمر 2-3 بچوں کے ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لپکی۔ لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھی۔ گاہے و گاہے چلتے ٹی وی پہ بھی نظر ڈال لیتی۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ بے حیا نہیں ہوتے جا رہے؟ انہوں نے تائید چاہی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچیوں کو پھر پارک بھیج دیا، میں نے منع کیا تھا نا؟ بھویں سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگی سے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی، ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گی۔ آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، وہ ناراضی سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھی، مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی، حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری نواسیاں بھی ہیں، دشمن نہیں ان کی۔ گھر میں قید کر کے رکھوں گی تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سعدی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟
جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ تم نے بتایا ہی نہیں فارس کے رہا ہونے کا، مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ فارس وہ تو رہا نہیں ہوا، وہ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تبھی تو رہا ہوا تھا، سعدی کو بھی پتا نہیں ہوگا پھر تو، ورنہ وہ ذکر تو کرتا۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ لو وہی تو اسے لینے گیا تھا، اسے کب کسی بات کا نہیں پتا ہوتا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے اچانک سے؟ وہ الجھ گئی۔ اور سعدی نے بھی نہیں بتایا؟ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے جواہرات کے پاس، اپنا گھر نہیں کھولا، اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہ رہا۔ مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو کبھی بھی وہ قصوروار نہیں لگا تھا۔ شکر کہ بچے کی جان بچ گئی۔ انہوں نے پھر سے سلائیاں اٹھا لیں۔ سعدی بھی یہی کہتا تھا، فارس ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر 1 ہفتہ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں۔ وہ اچنبے میں تھی، پھر بے اختیار کھڑکی دیکھی اور فون کی طرف بڑھی۔ کس کو کرنے لگی ہو؟ کرنل خورشید کی میڈ کا نمبر ہے میرے پاس، اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی گھر لائے، پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ فکر مندی سے کہتی وہ کارڈ لیس اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زرینہ بیگم ماتھا چھو کر بڑبڑائیں۔ سارا کا کوئی علاج نہ تھا۔ رات جب ان کے بنگلے پہ اتر آئی تو دیواروں نے دیکھا سارا اپنے بیڈ میں لحاف تانے لیٹی تھی۔ اس کے دائیں بائیں 2 ننھی پیاری سی بچیاں لیٹی تھیں، ایک چت ہو کر چھت کو تکے جا رہی تھی، دوسری ماں کے کانوں میں پھسلتی لٹوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ امل، نور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سارا نے چھت کو دیکھتے ہوئے گمسم سے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ کیا ہوا مما؟ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، مگر آپ کے بابا کے ایک بھائی تھے۔ رکی۔ ہیں؟ گہری سانس لی۔ کچھ وجہ تھی وہ یہاں سے چلے گئے تھے، مطلب کہ ان کو جیل ہو گئی تھی، اس لیے۔ مگر فارس چاچو تو رہا ہو گئے ہیں نا؟ امل ایک دم بولی۔ سارا دنگ رہ گئی۔ تمہیں وہ یاد ہے؟ جی ماما۔ امل نے الٹا اسے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے خود سنا ہے، نانی بتا رہی تھی فون پہ کسی کو کہ وہ اب باہر آ گئے ہیں، تو اب ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ نہیں امل، اس کے لہجے میں سختی آ گئی، ہم نے ان سے دور رہنا ہے، ان کے ساتھ مسئلے ہیں بہت، ان کے پیچھے برے لوگ لگے ہیں، سو ہم ان کے قریب جائیں گے تو وہ برے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگ جائیں گے، اس لیے اب ہم ان سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے۔ نور نے سر ہلا دیا۔ وہ ماں کے بالوں سے مسلسل کھیل رہی تھی، مگر امل نے اتنی ہی سمجھداری سے پوچھا، اوکے ماما، لیکن ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ سارا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا نا، ہم ان سے ملنے نہیں جائیں گے۔ بے شک وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اب میں تم دونوں کے منہ سے ان کا ذکر نہ سنوں، اوکے؟ درشتی سے کہتی وہ ذرا فکر مند سی اب لیمپ بجھا رہی تھی۔ نور نے بتی بجھتے ہی فوراً سے آنکھیں بند کر لیں، مگر امل کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔